عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے کہ آپ لکھ کے رکھ لیں، یہاں سے ان کے معاملات کا حل ہونے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اچھی بات ہے ملک کے لیے، کیونکہ اب بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ ملک میں سیاسی انتشار نہیں چاہتے اس خط کے ذریعے سے۔ IMF آ رہا ہے، وہ کیا خیال ہے، ریویو کرنے آ رہے ہیں؟ ہمیں بتایا تو یہی جا رہا ہے، وہ آپ کا بجٹ بنانے آ رہا ہے۔ پرفارمنس یہ ہے کہ پہلے 7 ماہ میں 468 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے۔ ہیٹ جو کیپچر ہے نا، اس کی نمائندگی نہ کریں لغاری صاحب۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف کو خط کیوں لکھا، اور اس خط لکھنے کے نتیجے میں وہاں سے رسپانس کیا آ رہا ہے، اور یہ خط آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے۔ کیا یہ خط ایسے ہی انجانے میں لکھ دیا گیا، یا بیک ڈور میں چلنے والے جو معاملات ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ خط لکھا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو معاملات کے میں ایک بالکل ایک منجمد ہونے والی کیفیت تھی وہ ختم ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاور سیکٹر کے اندر حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیے جا رہے ہیں، بجلی کے ریٹ کم ہونے جا رہے ہیں۔ خالد مصطفیٰ صاحب سے جانیں گے، ان کا انالیسس لیں گے کہ واقعی آپ کو اور مجھے ریلیف ملے گا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاور ڈویژن نے، اس کے جو وفاقی وزیر ہیں اویس لغاری صاحب نے، اس نے تمام ارکان پارلیمنٹ کے لیے ایک VIP طریقہ نکالا ہے، جس کے ذریعے سے ایک فون کال کے اوپر ان کے مسائل حل ہوں گے، اور باقی جو لاکھوں کسٹمر ہیں بجلی کے جنہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان کا کیا بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں روزگار کے حصول کے لیے، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے۔ آپ پاکستان میں رہ کے اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو اس کا مسئلہ بھی حل کر لیا گیا ہے۔ آپ کو پیسے مل سکیں گے آپ کی دہلیز کے اوپر، کیسے، یہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ون اینڈ اونلی سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ کل کیسا رہا آپ کا دن؟ کیونکہ کل آپ نہیں تھے اسٹوڈیو میں، جی، تو سارے کام ہو گئے آپ کے؟ جی، کل بڑا ہیکٹک دن تھا، کچھ میری آفیشیل کمٹمنٹس تھیں، وہ کام نمٹ گئے، لیکن اصل ساتھ تو آپ نے دیا کہ آپ نے ہمارے ویورز کو، بہت سے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے، تو سیٹرڈے سنڈے بھی ہم نے آف کیا تھا، لیکن آپ نے بڑا اچھا شو کنڈکٹ کیا اور مجھے بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اوور آل وہ سارے معاملات بھی طے پا گئے، آج ہم دوبارہ اپنے ویورز کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو خالد صاحب، تھوڑا سا ہم نے کہا ہمارے ویورز یہ نہ کہیں کہ ہر وقت ہمیں یہ دل دہلا دینے والی خبریں دیتے ہیں، لیکن دل دہلا دینے والی خبریں دینا بھی مجبوری ہے ہماری، ظاہر ہے کہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو سچ ہوتا ہے نا جی، جو ریئلٹی ہوتی ہے، آلویز بائٹس۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ ہم اس لیے بتاتے ہیں اپنے ویورز کو کہ وہ ان کی ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، کیا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ سچ کو مانیٹائز کریں پلیز۔ بالکل ٹھیک۔ تو سچ جو ہے نا سر، آلویز بائٹس۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بائٹس ہمارے ویورز کو پھر ملتی رہیں گی۔ تو خالد صاحب، ہم نے کہا وہ ذرا بٹر بائٹس دینے کی بجائے اب ہم تھوڑا سا ذرا سافٹ بائٹ بھی دینی چاہیے اپنے ویورز کو۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس آرمی چیف کو خط لکھا ہے جن کی اپوائنٹمنٹ ہونے سے پہلے طویل عرصے کا ایک ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ جب وہ آرمی چیف بنے، DGI بنے، ان کے ساتھ ایک معاملہ تھے، ہر راستے میں رکاوٹ تک وہ کرتے رہے، انہوں نے ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، خط لکھ دیا، اور ایک بڑی خبر تھی، اگرچہ کہ اس کے اوپر ریئیکشن جو آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انہوں نے اس خط کو کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ ہو سکتا ہے یہ آرگینک نہ ہو۔ نہیں، میں بھی بتاتا ہوں۔ اپیرنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاستدانوں سے بات کریں۔ لیکن PTI کے وہ 2 رہنما جو مسلسل بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو میں نے ذرا انہیں دستک دی، میں نے کہا ان سے اصل بات چلے گی، کیونکہ اس خط کے لکھے جانے کی بھی اور کچھ نہ ہو علامتی طور کے اوپر اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور ہو سکتا ہے جیسے وہ یو ٹرن لیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مشہور ہیں کہ میں نے خط نہیں لکھا تھا، یہ پتہ نہیں کس نہیں، خط پہ وہ خط انہوں نے لکھا ہے، خط کو مان رہے ہیں، خط سے انکار بھی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یو ٹرن ضرور لے لی ہے۔ یو ٹرن انہوں نے اس سے لے لی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جو ایک ان کا جو ایک رول ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ زبردستی، نمبر 1، یعنی انہوں نے ریالٹی کو مان لیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان PTI کے رہنماؤں کی ڈسکشن کی روشنی میں جو میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو لگے گا کہ ہم نے ایسے خط لکھ دیا، ایسے نہیں لکھا، ہمارا بیک ڈور اوپن ہو گیا، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اور انہوں نے کہا، اور ہم بھی اپنے ویو سے کہیں گے جو PTI کے چاہنے والے ہیں،
کہ آپ لکھ کے رکھ لیں یہاں سے ان کے معاملات کا حل ہونے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ہونے قانون اور آئین کی روشنی میں ہے، لیکن آپ نے جسچر تو پہلے شو کرنا ہے. یہ پہلی وہ کڑی ہے جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال مئی 2024 کو ان کو ایک آفر دی گئی تھی کہ 9 مئی کے اوپر آپ قوم سے معافی مانگ لیں. بالکل. تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہم کہاں سے معافی مانگیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آگے ٹرمپ آ رہا ہے. اس وقت گیم سجی ہوئی تھی امریکہ کے اندر، ہمارا سارا فوکس تھا. اب 20 جنوری کے بعد جو ہماری امیدیں تھیں وہ ساری اس وقت ختم ہوگی جب رچرڈ گرنیل نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے ہماری امیدوں کو لیرو لیر کر دیا. بالکل. اب ہم واپس آ گئے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس دروازے کے اوپر فوکس رکھے بیٹھے جہاں سے ریلیف ملے. خط لکھ دیا گیا ہے. یہ معاملات بہتر ہونے کی پہلی کڑی ہے. معاملات کو تھوڑا فلیکسیبل کیا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن ایک بڑا یو ٹرن ہو اور سانیہ 9 مئی کے حوالے سے قوم سے بھی معذرت کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے. یہ اچھی بات ہے تاکہ ان کی ایک پولیٹیکل بقا ہو جائے گی. جی. اور لیکن یہ آپ نے ایک اور بات بھول گئے ہیں، جن کے جو صاحب آئے تھے ابھی یو ایس اے سے، بڑے پاورفل آدمی تھے، جینٹری بیچ، جن کے ساتھ آپ نے بڑا مشہور زمانہ ایک کوشچن بھی کیا تھا. تو میرے خیال میں اس کے بعد ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں. اور بالکل ایسے ان کے بعد بھی پھر انہوں نے کہا، اور جب رچرڈ گرنیل نے مزید ٹویٹ کرنے سے انکار کیا، اور جو پہلے سے ٹویٹ کیے تھے وہ سارے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. تو اس کا مطلب تھا کہ آپ جو ایک سیم پیج ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ پھٹ گیا ان کے درمیان. جو لابنگ کرے تھے انہوں نے ان کے لابیسٹ سے پیسے بھی لے لیے اپنی اس کمپین کے دوران. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہاں جائیں جہاں سے آپ کے مسائل حل ہونے. تو اس خط کی بہت خصوصی اہمیت کا حامل ہے. یہ خط آنے والے دنوں میں وہ برف پگھلے گی جو اس وقت جمی ہوئی تھی، اور معاملات مرحلہ وار طے ہونے جا رہے ہیں. بجٹ جو منظور ہونا ہے جون 2025 کا، اس کے بعد یہ معاملات بہتری کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. تو یہ ایک تھوڑی سی انہوں نے ونڈو اوپن کی ہے خط لکھ کے. ان کی جو ایک سپریمیسی تھی، ان کا جو ایک رول ہے، اور ان کے ساتھ جو ماضی کے ان کے تلخ معاملات چلتے آ رہے تھے، ان کو انہوں نے تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے، ایک راستہ ہموار کی ہے. تو یہ خط بڑے سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے، اور اچھی بات ہے ملک کے لیے، کیونکہ اب بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ ملک میں سیاسی انتشار نہیں چاہتے اس خط کے ذریعے سے. تو اس خط کے بعد معاملات گریجولی حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو، جو کہ بیک ڈور کھلا ہے، فرنٹ ڈور بند ہو گئے، سیاستدان بیک ڈور کھلا ہے، بات چیت چل رہی ہے. تو یہ تو تھا کہ ہم نے کہا تھوڑا سا اپنے پی ٹی آئی کے جو ان کے چاہنے والے ہیں اور جنرل ہماری پبلک ہے وہ بھی بیٹھے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، یہ سلسلہ کہیں تو جا کے رکے. تو ان کے لیے ہم نے کہا تھوڑا سی انسائڈ سٹوری شیئر کر دیں. تو آگے بڑھتے ہیں. آپ اور مجھے دن رات تسلیاں دی جاتی ہیں کہ 1 مارچ سے بجلی کے ریٹوں میں ریکارڈ کمی ہونے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. واقعی ہمیں ریلیف ملے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ شاید ہم جو لوگ ہیں نا، وی آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہونے جا رہی. اس کی مین وجہ ہے کہ یہ حکومت بظاہر تو ان کی ہے، لیکن فیکچولی جو اکنامک ایشوز پہ، پاور سیکٹر کے ایشوز پہ، گیس سیکٹر کے ایشوز پہ، اور تمام جو انڈسٹریل جو ہمارے سیکٹرز ہیں، ان تمام پہ گہری نظر ہے. اور اس کی ایک ہی ہے آرگنائزیشن جو اس ملک کو چلا رہی ہے، بلکہ اس کی ڈکٹیٹرشپ ہے اس وقت، وہ ہے IMF. اچھا، IMF آ رہا ہے، وہ کیا خیال ہے؟ ریویو کرنے آ رہا ہے. ہمیں بتایا تو یہی جا رہا ہے، وہ آپ کا بجٹ بنانے آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ جو مالی سال کا، یس، وہ آئے گا اور وہ ان کو ہدایت دے گا. اچھا، کہ آپ ہمارے ڈسپلن میں ہیں اور آپ چلے ہیں ریئل اسٹیٹ میں یہ انسینٹیوز دینے کے لیے، یہ ٹیکسیشن میں یہ چھوٹ دینے چاہ رہے ہیں. نو، آپ ہمارے ڈسپلن میں ہیں. ابھی آپ نے اسٹیبلائزیشن کی طرف جانا ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں کہ آپ نے انڈسٹریل سیکٹر کا ٹیرف کم کرنا ہے، خبردار. کیسے کم کریں گے؟ اور دوسرا اوور آل ٹیرف کیسے کم کریں گے؟ پاور ٹیرف کیسے کم ہو کیسے سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صرف ابھی تک جو IPPs کے ساتھ بھٹی صاحب ہمارے جو بات چیت چلی ہے، اور ابھی گورنمنٹ پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ ہے، اور ونڈ اور جو ہمارے جو ہے سولر پلانٹ جو مختلف کمپنیز نے لگائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ابھی بات جاری ہے. تو یہ ساری جتنی بھی IPPs ہیں، ان کے ساتھ جب بات مکمل ہو جائے گی، جب ریوائزڈ ایگریمنٹس سائن ہو جائیں گے، تو میکسیمم جو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے نا، وہ 2 روپے 60 پیسے سے لے کے کلوز ٹو 3 روپے پر یونٹ مل سکتا ہے. سب یہاں تو 9 روپے 10 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے. یہ انہوں نے بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ 4-5 روپے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے
وہ جو ٹیکسیشن ہے الیکٹریسٹی بلز میں وہ کم کر دیں گے. بھائی ٹیکسیشن کا جب ایشو آتا ہے تو آپ کی پرفارمنس اوور آل ایف بی آر کی پرفارمنس یہ ہے کہ پہلے 7 ماہ میں 468 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. اوپر سے IMF آ رہا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ جب آپ کا آلریڈی شارٹ فال ہے تو آپ الیکٹریسٹی میں سے بھی آپ ٹیکس کم کریں گے تو یہ شارٹ فال جو ہے مزید بڑھ جائے گا. دس از ناٹ پاسبل فار دا گورنمنٹ کہ یہ بھی سلیش ڈاؤن کرے. لہٰذا یہ جو کہہ رہے تھے نا جی کہ 4-5 روپے کا یہ امپیکٹ آ جائے گا, 3 روپے کا IPP سے امپیکٹ آ جائے گا, اور بقایا جو ہے ہم کر لیں گے جو ہے لونز کی ری پروفائلنگ کر لیں گے جی. تو سر لونز کی ری پروفائلنگ کے ایشو پہ جب بات کرتے ہیں تو خاص کر چائنا کا جو بات آتی ہے تو وہ تقریباً 15.4 بلین ڈالرز کے لونز ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ ابھی تک جو لغاری صاحب نے ملاقات کی ہے یا ہمارے اورنگزیب صاحب جو ہیں فنانس منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جو باتیں ابھی تک کی ہیں تو اس میں کوئی خاص پروگرس نہیں ہوئی. ٹھیک, یہی وجہ ہے کہ آج پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں جس میں SIFC کے بھی لوگ شامل ہیں, جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی شامل ہیں, اور 2 ہمارے چیف منسٹر بھی شامل ہیں. تو اس ملاقات میں یہ ایشو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اگر ری پروفائلنگ نہیں ہوتی ٹھیک تو سر جی یہ آپ کے میکسیمم جو آپ کا امپیکٹ آئے گا نا وہ 2 روپے 60 پیسے سے لے کے 3.25 روپے تک آئے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا سارے لالی پاپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں جی کہ یہ انہوں نے کچھ ڈسکوز نے ہمارا جو ہے نا 2 روپے کا ریلیف مل جائے گا, بھائی وہ ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے. جیسے آپ منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, ان کا کوئی کمال نہیں, ان کا کوئی کمال نہیں. خالد صاحب یہاں پہ لالی پاپ کی بات کی آپ نے, ایک اور بہت بڑا لالی پاپ دیا گیا ہے وفاقی وزیر پاور ڈویژن کی طرف سے ملک بھر کے بجلی کے صارفین کو. ایک خط لکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام اور تمام پروونشل اسمبلی کے جو MPs ہیں ان کو بھی. اچھا, ان کو ویس لغاری صاحب نے پریورٹی کنزیومر کا سٹیٹس دے دیا ہے. اچھا, کن کو؟ یہ MPs کو. جو MPs نہیں, صرف ابھی جو ہمیں لیٹر موصول ہوا ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے, یعنی کہ یہ صرف پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں لغاری صاحب ہیں. تو یہاں پہ منسٹر ہیں, وفاقی منسٹر ہیں, اور ان کے ذمہ جو ادارے ہیں وہ 4 صوبوں میں ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے کہ یہ صوبائیت ہے, لیکن یہ جو عمل ہے اس خط کے مطابق تو ایسا ہی ہے, جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. اس میں کہا گیا کہ پنجاب کے جتنے صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں آپ ہمارے بڑے پریورٹی کے کسٹمر ہیں آپ. اچھا, وہ کسٹمر کیسے بن گئے؟ کسٹمر اس لیے بن گئے ہیں کہ جب ان کو شکایات آتی ہیں, آپ کا میرے علاقے کو MPA ہے, بجلی کا مسئلہ ہوا, آپ کو پتہ بڑا تنگ کرتے ہیں پاور سیکٹر کا جو عملہ ہے, بجلی چلی جائے خراب ہو جائے تو 2 دن نہیں آتے. نیپرا نے 52 کمپلینٹس ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی جن کو حل کرنے کا ایک ٹائم لائن ہے. اس میں حل نہ ہو تو کمپنی کو جرمانہ ہوتا ہے. بالکل, لیکن اتنے پوچھتا کون ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بحث والی بات ہے. پھر وہ MP کے پاس جاتے ہیں پورا دن لگا کے, وہ بات کرتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تمام MPs سے کہا ہے اور چیف منسٹر پنجاب سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی آگے ان سب کو بتا دیں. آپ نے کسی پاور جو پنجاب کے اندر لیسکو ہے, میپ کو ہے, گیپ کو ہے, جو ہماری تقسیم کار کمپنیاں ہیں, کسی کو آپ نے کال نہیں کرنی. آپ نے 118 پہ کال کرنی ہے. منسٹر آفس اسلام آباد کے اندر وہاں پہ مانیٹرنگ لگی ہوئی ہے. آپ کی کمپلینٹس 2 گھنٹے سے لے کے جو مختلف ٹائپس کی ہیں, جو ہمارا ٹائم فریم ہے نیپرا کا, اس کے اندر حل ہوں گی. آپ سکون سے بیٹھیں. جو 3 صوبے ہیں وہ باہر ہیں اس وقت. یہ جو انسینٹو ہے, یہ جو فیسلٹی ہے, یہ صرف پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ان کا جی کہ آپ سب کے مسئلے ایسے ہوں گے, اور چلیں ان کو بھی چھوڑیں. ہر پاور کا کنزیومر کی, وہ پتوں کی بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈیرہ غازی خان بیٹھا ہوا ہے, وہ تونسا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی کمپلینٹ وہ بھی پیسے دیتا ہے. وہ بلکہ وہی تو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈائریکٹ 118 پہ کال کرنے سے خالد صاحب میرا سوال یہ ہے, اگر ایک MP کے کہنے کے اوپر VIP طریقے سے کمپلینٹ ریڈریسل ہو سکتی ہے, تو تونسا کیا جو ایک غریب مزدور بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ 118 پہ کال کرتا ہے تو اس کی کمپلینٹ کیوں حل نہیں ہو سکتی؟ یہ اویس لغاری صاحب کو سوچنا چاہیے. اور یہ جو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے, اگرچہ کہ ہمارا پنجاب سے تعلق ہے لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو 4 صوبوں کے لیے ہونا چاہیے نمبر 1, اور 4 صوبوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے. مانیٹرنگ IT کا دور ہے,
تمام ڈسکوز کو بتائیں کہ کوئی بھی عام صارف کال کرتا ہے سسٹم میں جو کمپلینٹ ایڈریس ہونے کا ٹائم ہونا چاہیے، اس کے مطابق نہیں ہوگی تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، سمپل از دیٹ. لیکن یہاں پر تو ڈفرینٹ معاملہ. بٹی صاحب پورے جو ہمارا جو کنزیومرز ہیں نا، کنزیومرز کا جو بیس ہے ٹوٹل جو ہے ان کی تعداد ہے وہ 37 ملین ہے جی. تو وہ سارے کے سارے سپریم ہیں، کیونکہ وہ پورے کا پورا بل دیتے ہیں آپ کو، اور ان کا فون جو ہے ایسے سنا جانا چاہیے جیسے پنجاب کے ایم پی اے کا فون سنا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے جو پروفیشنل ٹریٹمنٹ ہے، یہ جو ہے ایسی ٹریٹمنٹ نہیں چلے گی. اب یہ دور ختم ہونے جا رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹیکنالوجی بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے، اب وہ کسی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں رکھتی. تو ان کو چاہیے کہ جو کلائنٹ ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا اس کا اسٹیٹس کم ہے یا بڑا ہے، تو ان سب کو وہ پراپر طریقے سے سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. اور یہ جو الیٹ جو کیپچر ہے نا، اس کی نمائندگی نہ کریں. لغاری صاحب، آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ذمہ دارہ ہے، آپ جاگیردار ہیں، لیکن اسی لیے آپ جو ہے نا اپر کلاس کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں. عام جو صارفین ہوتے ہیں وہ سپریم ہوتے ہیں، سپریم، اور وہی آپ کے کلائنٹ ہیں، اور وہ بھی ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. بلکہ جو ان کا جو لیڈ کیپچر ہوا ہوا ہے وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ تو نیٹ میٹنگ میں جا چکا ہوا ہے اور وہ ڈیٹیچ بھی ہو چکا ہوا ہے. یہ عام جو صارف ہے، جو غریب ہے، وہ ان کے کلائنٹ سے نہیں کر رہا ہے. جی ہاں، تو ان کی بات سنیں نا. آپ کیوں ان کی بات سنتے ہیں جو کہ اب آپ کے اس راٹن سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟ بہت اچھی تجویز ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اویس لغاری صاحب آپ کی تجویز کے اوپر ہمیشہ وہ کان دھرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی وہ ضرور غور فرمائیں گے. تو میں چھوٹی سی ایک اچھی خبر ہے جو کہ دل دہلا دینے والی، دل خوش کرنے والی. خالد صاحب، ہمارے ملک بھر کے نوجوان جن کی عمر 21 سے 45 سال کے درمیان ہے، اور وہ نوجوان جو ابھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے. ان کو مایوسی ختم کرنی چاہیے. پہلی خبر ان کے لیے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اور اس ملک کے اندر قیمتی زر مبادلہ لانے کے لیے. وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا حل نکال دیا گیا ہے. آپ نے کوئی ڈپلومہ کرنا ہے، کوئی کورس کرنا ہے، ٹریننگ حاصل کرنی ہے، آپ کو وفاقی حکومت 10 لاکھ روپے تک کا قرض دے گی. آپ کے پاس اسکل ہے لیکن آپ کے پاس ویزے کے لیے اور بیرون ملک جانے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. وفاقی حکومت آپ کو 10 لاکھ روپے تک قرض دے گی آسان شرائط کے اوپر. آپ باہر جائیے، روزگار حاصل کیے اور 5 سال میں مختلف قسطوں کے اندر آپ وہ قرض واپس کریں گے. اس کے ساتھ آج کل آئی ٹی کا دور ہے، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، لیپ ٹاپ مل جائے. اگر آپ کے نو ہاؤ ہے تو آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ. ایسے نوجوان جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت اس کے لیے بھی آپ کو قرض دے گی 1.5 لاکھ روپے تک، اور بہت چھوٹی چھوٹی قسطوں میں یونیورسٹی کی فیس کے ساتھ وہ آپ سے قرض واپس لیا جائے گا. یہ پورا جو پلان ہے یہ تقریباً 50 روپے سے زیادہ کا اپروو ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکشن جا چکی ہیں. جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور جو اب سننے کے بعد اگر ان کے سرکل میں کوئی اور ایسے لوگ ہیں ان کو بتائیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں روزگار کے لیے، قرض آپ کے لیے تیار ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہو، پڑھائی کے ساتھ اپنا اچھا کوئی روزگار پیرالل ارننگ کرنا چاہتے ہیں، فوری طور کے اوپر اپلائی کر کے یہ کر سکتے ہیں بغیر کسی سفارش کے. آپ کو پیسے ملیں گے آسان شرائط میں، اپنے واپس کرنے اور اپنا اور اپنے خاندان کا مستقبل سنواریے. تو یہ تو ایک اچھی خبر تھی، میں ان کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اور ایک بری خبر ہے ہمارے ملک بھر کے صنعت کاروں کے لیے، یہ لیویز لگانے کا معاملہ کیا ہے جس کے نیندیں اڑا دی ہیں صنعت کاروں کی. یہ بھٹی صاحب، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو ہے نا IMF رول کر رہی ہے اس ملک کو. ظاہر ہے ہم ناکام لوگ ہیں، ہم سے یہ مینیج نہیں ہو رہا پاکستان کی اکانومی ہم سے. تو اس لیے جب ہر بار ہمیں IMF کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو IMF نے ایکچولی یہ ہوا یہ ہے کہ آرڈیننس ڈرافٹ کیا گیا پہلے گورنمنٹ نے جب ڈرافٹ کیا تو IMF کو دکھایا گیا. IMF نے کہا اس کو انٹائرلی انہوں نے چینج کر دیا. اس نے کہا یہ نہیں، آپ تو بڑا راستہ دے رہے ہیں انڈسٹری کو، یہ کیا آرڈیننس ہے. یعنی وہ آرڈیننس ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا عام سا آرڈیننس تھا، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا. انہوں نے کہا جی آرڈیننس کو چینج کریں. پھر انہوں نے اپنی ہی سپرویژن میں یہ آرڈیننس سارا بنوایا اور اس کو کہا کہ یہ 31 جنوری سے پہلے یہ پرنٹ ہو جانا چاہیے. تو وہ پرنٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی لیوی لگانی ہے اپنے جو 3500 روپیہ پر MMBTU جو کیا ہے اس کے اوپر لیوی لگانی ہے. لیکن جب بیچ میں پھر میں دوبارہ گیا ہوں اس آرڈیننس کے اندر تو پھر بھٹی صاحب اس کے اندر بڑی خوفناک ڈیٹیل ہے. وہ کیا ہے خالد صاحب؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو B3 انڈسٹری ہے اس کا جو ٹیرف ہے اور جو
جو کیپٹو پاور پلانٹس کا جو ٹیرف بنتا ہے اس کے درمیان جو فرق ہے اس فرق پہ آپ نے لیوی لگانی ہے 15%, 10% اور پھر 20%. تو یوں آپ نے لگانی ہے. تو اگر آپ 5% بھی لگائیں نا سر جی, تو اگر 1.5 کا فرق آ رہا ہے نا تو 1.5 پہ اگر آپ لگاتے ہیں نا 5%, تو یہ تقریباً 400 سے لے کے 1200 روپے پر MMBTU کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ کیسے ان کے لیے تو وہ تو پھر ختم ہو جائیں گے, وہ تو بزنس چھوڑ دیں گے, وہ تو ہوگا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آگے سے ہوگا کیا. اچھا, ہوگا یہ سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے, وہ ہوگا کیا کہ انڈسٹری جو ہے نا اس کو چیلنج کر دے گی, وہ کورٹ آف لا میں چلی جائے گی. وہ کہے گی کہ یہ لیوی پہ تو ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا, آرڈر آ جائے گا. اسٹے آرڈر آتا ہے یا نہیں آتا وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اس کو چیلنج کر دیں گے اس آرڈیننس کو. لیکن IMF جو آ رہا ہے وہ کیا خیال ہے, وہ چیلنج ہونے دے گا. وہ کہے گا کہ بابا یہ آرڈیننس ہے 180 دن کے لیے تو ہے, ٹھیک ہے نا, تو بعد میں آپ نے اس کو فوراً سے پہلے آپ نے اس کو ایکٹ بنانا ہے پارلیمنٹ کا. تو اگر ایکٹ بن جاتا ہے تو پھر آپ کی انڈسٹری ختم. ارے بڑی پریشان کن بات ہے. تو ابھی کوئی PM سے کوئی صنعت کار نہیں ملے, کوئی PM کو سمجھائیں, کوئی ان کا دل ٹھنڈا کرے اور بتائیں کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ ماریں, کوئی مہربانی کرے. پرائم منسٹر کچھ نہیں کہہ سکتا, حکومت IMF کی ہے, میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم تو سمجھتے تھے, توقع کرتے تھے شاید تھوڑا بہت اختیار ابھی بھی ان کے پاس اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ناظرین وہ کیا کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو میرے خیال پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان کی ٹیم کو تھوڑا غور فرمانا چاہیے اور سمجھائیں اور کوئی منت اللہ کر لیں ان کا کہ کوئی سانو راستہ دو, کوئی ساڑا سا بند نہ کرو, کوئی ہمارے سانسیں بند مت کریں. ہمارا آکسیجن ہے, ہم وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں, تو ہمیں زندہ ایٹ لیسٹ رہنے دیں. یہ بہت خطرناک کام ہوگا ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو زیرو کرنے کے اندر. تو ہم توقع کرتے ہیں کو حکام والے اس کے اوپر ضرور توجہ دیں گے. آج کے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور سید خالد مصطفیٰ صاحب کو دیجیے اجازت. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اللہ